اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب دوستوں کی خدمت میں ایک بہت ضروری پیغام لے کے حاضر ہوا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ بڑی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، غور کے ساتھ آج کی جو میری گفتگو ہے وہ آپ سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت کے فضل سے، اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں نے بات کی ہے، کوئی بھی موضوع ہو، کوئی بھی ٹاپک ہو، ہمیشہ کوشش کی ہے کہ قرآن سے اور تاجدار کائنات کے فرمان سے بات کی جائے، آئمہ کی تصریحات سے بات کی جائے۔ بے شمار درجنوں، سینکڑوں کی تعداد میں میرے لیکچرز موجود ہیں، اور کوئی بھی ٹاپک ہو، اصال ثواب کی بات ہو، تاجدار کائنات کی شان شاہدیت کی بات ہو، حاضریت کی بات ہو، یا پھر نور البشر کی بات ہو، عقیدہ توسل ہو، عقیدہ شفاعت ہو، عقیدہ توحید ہو، علم الغیب کی بات ہو، اصال ثواب کی بات ہو، زیارت قبور کی بات ہو، تبرک کی شرعی حیثیت کی بات ہو، خواتین کا قبرستان میں جانا یا خواتین کی آواز غیر محرم تک جانا، یہ ساری باتیں میں نے اللہ رب العزت کے فضل سے، توفیق سے آپ دوستوں کے سامنے قرآن سے، حدیث سے متعدد مرتبہ میں یہ بیان کر چکا ہوں۔ اب جو آج میں ایک بڑی ضروری بات جس کے لیے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ کچھ یوں ہے کہ چند دن پہلے آپ کو پتا ہے میں نے ایک مولوی صاحب ہیں توصیف الرحمان، ان کے کچھ اعتراض تھے، ان کا میں نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ قرآن و حدیث سے اس کا جواب دیا ہے۔ یعنی وہ اپنی گفتگو میں اکثر کہتے رہتے تھے کہ جو واقعہ کربلا ہے اس کی کوئی اصل نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور دنیا میں معاذ اللہ کہتے تھے اس سے بڑا جھوٹا واقعہ کوئی نہیں۔ تو میں نے تاجدار کائنات کے فرمان سے، آئمہ کی کتب سے اور کتب تاریخ سے بے شمار حوالے ریفرنس دے کے میں نے جواب دیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، اس کا رد عمل کیا ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ میری کی ہوئی بات جو ہے اس کو رد کرتے، یعنی جو حدیث میں نے بیان کی تھی یا جو میں نے کتب تاریخ کا ریفرنس دیا تھا، جن میں البدایہ والنہایہ تھی، جن میں ابن ہشام، ابن خلدون، سینکڑوں، بیسیوں، طبرانی، حاکم کی مستدرک حوالے دیے تھے، میں نے بجائے اس کے کہ اس کا رد کیا جاتا، انہوں نے کیا کیا، ایک پیج بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، ایک گروپ بنا ہوا ہے اہل حدیث کا اور فقہ حنفی کا، انہوں نے نا کہ موازنہ کروایا ہوا ہے، اور اس کے ایڈمن بھی ہے اور ایک آئی ڈی بھی ہے محمد صفدر بھٹی، محمد صفدر بھٹی، خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث کہا جاتا ہے حدیث والے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں وہی سب سے بڑے حدیث کے منکر ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹائم لائن پہ میرے خطابات لے کے درمیان سے سیاق و سباق کو کاٹ کے درمیان سے کچھ کلپ لے کے اپنی ٹائم لائن پہ ان کو اپلوڈ کیا اور اوپر لکھ دیا دیکھو جی یہ اہل سنت کے علماء ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علی کی ولایت کا منکر ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور اس پہ انہوں نے نیچے بڑا گالی گلوچ کیا۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، شاید وہ میری مسز نادیہ یاسر قادری، انہوں نے وہ جو اسٹیٹس دیا ہے اس کے نیچے شاید اس کا وہ لنک بھی جو ہے دیا ہوا ہے، آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو وہ سارے مل جائیں گے۔ وہ نیچے کیا گالی گلوچ کر رہے ہیں، مجھے شیعہ، مجھے رافضی، مجھے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ گروپ والا لنک نہیں دیا، یہ میں نے اس کی آئی ڈی والا دیا، چلو وہ بھی مل جائے گا۔ تو نیچے گالی گلوچ اور اوئے توئے، کسی نے اس کا جواب نہیں دیا، حالانکہ نیچے کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو گالی گلوچ کر رہے ہیں علامہ صاحب کو کہ وہ ولی اللہ پر جو دلائل دے رہے ہیں، تو آپ گالی گلوچ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان کی بات کو رد کریں نا، وہ جتنی احادیث انہوں نے پڑھ کے سنائی ہیں آپ کہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، گالی گلوچ کرنے کی کیا بات ہے؟ گالی گلوچ تو وہی کرتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، جس کے پاس ریفرنس نہیں ہوتا، جن کے پاس قرآن سے دلائل نہیں ہوتے، جن کے پاس تاجدار کائنات کے فرمان کے دلائل نہیں ہوتے، جن کے پاس آئمہ کی تصریحات کے دلائل نہیں ہوتے، وہ گالی گلوچ کرتا ہے۔ جن کے پاس دلائل کے انبار لگے ہوں، ڈھیر لگے ہوں، سمندر ہوں، جنہوں نے دلائل کے سمندروں میں ڈبکی لگائی ہو، جنہوں نے دلائل کے سمندروں میں غوطہ زنی کی ہو، وہ گالیاں نہیں نکالتے، وہ گالی گلوچ نہیں کرتے،
وہ اوے توئے نہیں کرتے، وہ لان تان نہیں کرتے، وہ کافر کے فتوے نہیں لگاتے، وہ اسلام سے خارج نہیں کرتے، وہ کسی کو سنیت سے خارج نہیں کرتے، کسی کو دین مصطفیٰ سے خارج نہیں کرتے، بلکہ وہ دلائل سے بات کرتے ہیں، دلیل سے بات کرتے ہیں، قرآن کی دلیل سے بات کرتے ہیں، تاجدار کائنات کے فرمان کی دلیل سے بات کرتے ہیں۔ وہ جو انہوں نے میرا ایک کلپ شیئر کیا ہوا ہے نا، اس میں میں بے شمار حدیث پڑھ رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ اللہ کی توحید پہ ایمان رکھتا ہے، تاجدار کائنات کی رسالت پہ ایمان رکھتا ہے، لیکن علی کی ولایت کا منکر ہے، علی کی امامت کا منکر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، اس کا کلمہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا، اس کا کلمہ کسی کام ہی نہیں آ سکتا۔ یہ میری باتیں، اور اوپر وہ ہیڈنگ دے کہ یہ دیکھو جی کیا ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اوے توئے گالی گلوچ۔ اب میں نے سوچا، دوستوں نے بھی مجھے کہا، میری وائف نے بھی کہا کہ آپ علامہ صاحب ایسا کریں کہ آپ کا حق بنتا ہے کہ ان کو جواب دیں، اس لیے کہ ہم تاجدار کائنات کے دین کے نوکر ہیں، حضور کی اہل بیت اطہار کے در کے منگتے ہیں، تو اس لیے اب میں جواب دینے کے لیے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور آپ دوستوں سے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا پیغام ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوستوں کو انوائٹ کریں، کیونکہ آج کی میری گفتگو سن کے یہ فتنہ جو ہے اس کا آج میں کلا کما کرنے والا ہوں۔ دیکھنا میں کتنے انبار لگا رہا ہوں قرآن و حدیث کے، تاکہ کسی کو جرأت نہ ہو سکے روح زمین کا کوئی ملا، کوئی ملوانا، کوئی مفتی خود کو کہلوا دے، آج کی ہوئی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ آج میں قرآن و حدیث کے دلائل دینے لگا ہوں۔ آج دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کی توحید پہ ایمان رکھتا ہے، جو تاجدار کائنات کی رسالت پہ ایمان رکھتا ہے، علی کی ولایت کا اگر منکر ہے تو کیا واقعی وہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ آج میں ولایت علی، جس کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے، جنہوں نے جس بات پہ انہوں نے گالی گلوچ کی ہے، آج میں اس کا جواب دینے لگا ہوں۔ یہ میرے سامنے پوری سیاستہ پڑی ہوئی ہے، مسلم پڑی ہوئی ہے، بخاری ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، یعنی پوری سیاستہ۔ اس کے علاوہ امام حاکم کی مستدرک پڑی ہوئی ہے، امام طبرانی کی موجم پڑی ہوئی ہے، تاریخ الخلفاء پڑی ہوئی ہے، سوائق محرقہ پڑی ہوئی ہے۔ یعنی آج میں کتب حدیث ایسے کھول کے آپ کو دکھا کے اس فتنے کا کلا کما کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں بات کرتا تھا نا، لوگ مجھے سنتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے پیار کرنے والے ایسے ہی نہیں مجھے سلطان الدلائل کہتے۔ آج میں ثابت کروں گا، آج میں انبار لگا دوں گا، فقط ایک ہی جملے پہ، علی ولی اللہ، اسی پہ دلائل دوں گا۔ دیکھیں، جب انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کا کیا معنی بنتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ گویا انسان اس بات کی شہادت دیتا ہے، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے الہ ہونے، اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کرتا ہے، اس کی شہادت دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے الہ ہونے، اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دیتا ہے تو شرک کا کلا کما ہو جاتا ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ جس طرح انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے نا، اللہ کی، اسی طرح کسی اور کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر لیا جائے، اللہ کی ربوبیت میں کسی اور کو شامل کر لیا جائے تو یہ ہے شرک۔ تو جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، آپ کہتے ہیں کہ میں گواہی دے رہا ہوں، یہ میری گواہی ہے، یہ میری شہادت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں۔ جب آپ اس کی شہادت دیتے ہیں تو آپ شرک کا کلا کما کر دیتے ہیں، شرک کی جڑ کاٹ دیتے ہیں، شرک کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ اقرار کرنے کے بعد، یہ گواہی دینے کے بعد آپ مومن نہیں بنتے، کیونکہ اللہ کو دیگر مذاہب بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، سکھ بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو آپ ان کو مومن نہیں کہتے۔ تو پتہ چلا فقط لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے سے انسان مومن نہیں بن سکتا۔ پھر آپ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ تاجدار کائنات کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، تاجدار کائنات کی رسالت کی گواہی دے کے اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ جب آپ تاجدار کائنات کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں تو آپ کفر کا خاتمہ کر دیتے ہیں، کفر کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے آپ نے شرک کا خاتمہ کر دیا، محمد رسول اللہ کہنے سے آپ نے کفر کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن ابھی نفاق ہے، نفاق نہ لا الہ الا اللہ کہنے سے ختم ہوا، نفاق نہ محمد رسول اللہ کہنے سے ختم ہوا۔ نفاق کیسے ختم ہوگا؟ نفاق ختم ہوگا علی ولی اللہ کہیں گے، علی کی ولایت کا اقرار کریں گے، علی کی محبت کا اقرار کریں گے، علی کے در کے منگتے بنیں گے، علی کے در کے نوکر بنیں گے، علی کے در کے سائل بنیں گے، علی کے در کے سنگ بنیں گے، علی کے در کے بھکاری بنیں گے،
تو پھر نفاق کا بھی کلا کما ہو جائے گا۔ اب میں اس پر قرآن و حدیث کے دلائل دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مذاق اڑایا تھا کہ وہ کہتے تھے علی ولی اللہ کہنا ضروری نہیں ہے، ولایت علی کا اقرار کرنا یہ ایمان کے لیے شرط نہیں ہے۔ میں قرآن آیات پہ بعد میں آتا ہوں، یہیں پہ چونکہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ایک حدیث میرے مائنڈ میں آئی، میں وہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، جس کو امام طبرانی اپنی الموجم میں لے کے آئے، امام حاکم یہ میرے سامنے مستدرک پڑی ہوئی مستدرک میں لے کے آئے، اس کے علاوہ امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں یہ حدیث لے کے آئے۔ تاجدار کائنات، میرے اور آپ کے پیارے آقا، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے سر کا تاج، جان کائنات، روح کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب آخری حج کیا، 1.25 لاکھ صحابہ کا جمع غفیر ساتھ ہے۔ اب میں جو کچھ آپ کو سنایا اس پہ دلیل دینے لگا ہوں ایک حدیث کی۔ تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا جمع غفیر ساتھ ہے، غدیر خم کے مقام پہ پہنچے، تاجدار کائنات کے لیے ممبر سجا دیا گیا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صحابہ کرام کو فرماتے ہیں، وہ جو 63 سالوں کی کمائی تھی، 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت بالکل سامنے، میرے آقا نے فرمایا بھائی تم کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ نشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، اللہ ہی عبادت کے قابل ہے، اللہ ہی ہمارا الہ ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ یعنی پہلی گواہی دے رہے ہیں صحابہ کرام۔ اب پہلی گواہی اگر کافی ہوتی، پہلی شہادت اللہ کی توحید کی، اللہ کے الہ ہونے کی، اللہ کے معبود ہونے کی، اللہ کے رب ہونے کی، اللہ کے خالق اور مالک ہونے کی، اللہ کے الہ ہونے کی گواہی اگر کافی ہوتی تو پھر میرے آقا اسی پہ بات کو ختم کرتے۔ جب صحابہ کرام نے اللہ کی توحید، اللہ کے الہ ہونے، معبود ہونے کی گواہی دی تو میرے آقا نے فرمایا سما، پھر آگے دوسری کیا تھی؟ وہ کہتے آقا نشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یعنی توحید کی گواہی بھی ہو گئی، رسالت کی گواہی بھی ہو گئی۔ صحابہ کرام نے اللہ کی ربوبیت کو بھی مان لیا، تاجدار کائنات کی رسالت کو بھی مان لیا، یعنی 2 شہادتیں ہو گئی۔ اگر تیسری کسی اور کی ضرورت نہ ہوتی، اگر تیسری گواہی کی ضرورت نہ ہوتی تو میرے آقا اسی پہ بات ختم کر دیتے۔ میرے آقا نے فرمایا سما بھائی تیسری، آگے صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، آقا آگے تو اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو حدیث ہے فآخذ بید علی بن ابی طالب من کنت مولاہ فہذا علی المولا، میرے آقا نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور کہا سنو، اللہ کی ربوبیت کی گواہی دینے والوں، اللہ کی توحید کی گواہی دینے والوں، اللہ کے الہ ہونے کی گواہی دینے والوں، میری رسالت، میری نبوت کی گواہی دینے والوں، 2 گواہیاں، 2 شہادتیں تو تم دے چکے، اب سنو 2 کے ساتھ تیسری شہادت کیا ہے کہ ولایت علی کی بھی شہادت دو۔ یعنی میرے آقا نے فرمایا جس طرح تم نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، میری رسالت کا اقرار کیا، اسی طرح اب علی کی ولایت کا بھی اقرار کرو۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کو ایک ماننے سے، تاجدار کائنات کو رسول ماننے سے بندہ مومن نہیں بنتا جب تک ولایت علی کا اقرار نہ کر لے۔ میں اس پہ آگے آؤں گا بڑی شرح و بسط کے ساتھ، بڑے دلائل دینے آج میں نے انبار لگا دینے، لیکن چونکہ یہ جو میں نے پہلے گفتگو کی تھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ یہ حدیث تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ بات آپ کو یہیں پہ کلیئر کر دوں کہ جو بات میں نے کی ہے اس کے دلائل جو ہیں وہ تاجدار کائنات کے فرمان سے بھی ملتے ہیں۔ اب علی ولی اللہ پہ میں قرآن مجید فرقان حمید کے چند دلائل دینا چاہتا ہوں۔ پہلی آیا مبارکہ جو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں وہ سورہ المائدہ، اس کی آیت نمبر 55 ہے۔ سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 55 یعنی 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک اللہ بھی تمہارا ولی ہے، اس کا رسول بھی تمہارا ولی، اور ایمان والوں میں سے وہ لوگ بھی تمہارے ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں حالت رکوع میں۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، 55۔ اور دیکھیے گا کہ میں نے پوری گفتگو میں ایک حوالہ بھی اہل تشیع کی کتب کا نہیں دینا، یہ سیاستہ اور اہل سنت کی جو چوٹی کی کتب ہیں میں نے انہی کا حوالہ دینا ہے۔ آج میں نے آپ کو اسلام بتانا ہے، آج میں نے آپ کو سنیت بتانی ہے۔ یہ جو آیا مبارکہ ہے اس کی شرح میں جو حدیث میں آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں اس کے راوی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کے آئے۔ ذرا حوالے توجہ کے ساتھ سنیں، امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کے آئے
اس کو امام حاکم اپنی المستدرک میں لے کے آئے، اس کو امام طبرانی اپنی المعجم الکبیر میں لے کے آئے، اپنی المعجم الاوسط میں لے کے آئے، اپنی المعجم الصغیر میں لے کے آئے، اس کو امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے آئے، اس کو خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں لے کے آئے، شیخ اسماعیل حقی روح البیان میں لے کے آئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات علی المرتضی علیہ السلام آپ نماز ادا کر رہے تھے، ایک سائل آیا، وقف علی علی سائل وہو راکع، ایک سائل مولا کائنات علی المرتضی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور حالت رکوع میں تھے، حالت رکوع میں تھے، اس نے آ کے صدا لگائی، سائل تھا، اس نے التجا کی، درخواست کی، کچھ مانگا، اور مولا کائنات علی المرتضی علیہ السلام آپ نے حالت رکوع میں اپنی جو انگوٹھی تھی، رنگ، وہ اس کی طرف بڑھا دی، فنادى خاتمه فاتاه السائل، آپ نے وہ حالت رکوع میں جو انگوٹھی تھی وہ اس سائل کو، اس مانگنے والے کو عطا کر دی، فاتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلمه ذلك، نماز ادا کرنے کے بعد مولا کائنات علی المرتضی علیہ السلام تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ سنا دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حدیث دیکھنا چاہے تو میرا کام ہے دکھانا۔ حضرت عمار بن یاسر حدیث کے راوی، جب مولا کائنات علی المرتضی علیہ السلام نے یہ واقعہ سنایا تو حدیث آتی ہے، فنازلت علی النبی هذه الآیہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، جب مولا کائنات علی المرتضی علیہ السلام نے یہ واقعہ تاجدار کائنات کو سنایا تو جبریل امین یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 لے کے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی اور کہا، اللہ بھی تمہارا ولی ایمان والو، اس کا رسول بھی ولی، اور یہ علی المرتضی بھی تمہارا ولی۔ چلے بھائی، یہ پہلی آیت مبارکہ تھی، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55۔ مجھے گالیاں نکالنے والوں، مجھے لان تان کرنے والوں، مجھے جو مرضی کہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر مجھے جو مرضی کہتے، میں نے نہیں آنا تھا اپنے ڈیفینڈ کرنے کے لیے، نہ میں آتا ہوں، مجھے کوئی گالیاں بھی دے میں اسے چھیڑتا نہیں، لیکن جو حضور کی اہل بیت پہ بات کرے میں اسے چھوڑتا ہی نہیں۔ اس کی نسلیں یاد رکھیں گے کہ ایسا جواب ملا ہے، جو تاجدار کائنات کے اہل بیت اطہار پہ، حضور کے نموز پہ، تاجدار کائنات کی حرمت پہ حملہ کرتا ہے علم کی زبان سے، ایسا اس کو جواب دیتا ہوں کہ اس کی 7 پشتوں میں جو مر گئے، جو آ گئے، جو مر گئے ان کو بھی لے آؤ، جو آنے والے ہیں ان کو بھی لے آؤ، جمع کر لو، سارے اپنے اگلے پچھلے بلا لو، میری کی ہوئی بات کا کوئی جواب دے نہیں سکے گا، رد کر نہیں سکے گا، اس لیے کہ میں نے تو بھی دریا بہانے ہیں سیاست کے، ایسے یہ کھول کھول کے کتب میں نے رکھی ہوئی ہے، سعودی عرب کی چھپی ہوئی، میں نے سعودی عرب سے منگوائی ہیں۔ آگے چلیں، ابھی تو میں بات شروع کر رہا ہوں، ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں۔ دوسری آیت مبارکہ سنیں، دوسری آیت مبارکہ، یہ میں سمجھ لیں کہ آپ کو ایک دانہ چیک کروا رہا ہوں جلدی جلدی، ورنہ ایک آیت پہ 1 گھنٹہ بات ہو سکتی ہے۔ دوسری آیت مبارکہ بھی سورہ المائدہ، اس کی آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، یہ توجہ کے ساتھ حوالہ سنیں، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد، امام ابن عساکر کی تاریخ دمشق الکبیر، یہ یاد رکھیں، یاد رکھو، خود کو اہل حدیث کہنے والوں، یہ دیکھو آپ کے سامنے اہل حدیث بیٹھا ہوا ہے، تم تو سب سے بڑے حدیث کے منکر ہو، یہ حدیث کو ماننے والے، یہ آپ کے سامنے تاجدار کائنات کی اہل بیت کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابن کثیر علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اماد الدین حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لے کے آئے، امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر الکبیر میں لے کے آئے، امام طبرانی المعجم الاوسط میں لے کے آئے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، آپ کہتے ہیں کہ جب آخری حج کیا تاجدار کائنات، جس کا میں پہلے حوالہ دے چکا ہوں، تو جب غدیر خم کے مقام پہ پہنچے، 1.25 لاکھ صحابہ کا جمع غفیر ساتھ ہے، تاجدار کائنات نے مولا کائنات علی المرتضی کی جب ولایت کا اعلان کیا نا، جب تاجدار کائنات نے مولا کائنات علی المرتضی کی ولایت کے ڈنکے بجا دیے، تو کہتے ہیں پھر یہ سورہ المائدہ کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اللہ نے کہا کہ آج پیارے جو تو نے ولایت علی کا اعلان کر دیا ہے، اب بتا دے ان کو کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ گویا اللہ کی ربوبیت کا اعلان بھی تھا، اللہ کی توحید، اللہ کے الہ ہونے کی گواہی بھی تھی، تاجدار کائنات کی رسالت کی گواہی بھی تھی، تاجدار کائنات کی نبوت کی گواہی بھی تھی۔ جب تک ولایت علی کا اعلان نہیں کیا گیا، ولایت علی کی گواہی نہیں لی گئی، تب تک اللہ نے دین ہی مکمل نہیں کیا۔ جب غدیر خم کے مقام پہ
تاجدار کائنات نے ولایت علی کے ڈنکے بجا دیے ہاتھ پکڑ کے، جب دنیا کو دکھا دیا، بتا دیا، سکھا دیا، پڑھا دیا، تو پھر اللہ رب العزت نے کہا پیارے آج اب اس اعلان کے بعد دین مکمل ہو گیا، اس اعلان کے بعد دین مکمل ہو گیا۔ اور آگے سنیں، یہ حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی، سب سے پہلے جب آقا علیہ السلام نے ولایت علی کا علی ولی اللہ کا اعلان کیا نا، تو سب سے پہلے جو ہستیاں، جو ذوات مولا کائنات علی اور مرتضی علیہ السلام کے پاس آئیں ان کو مبارکباد دینے کے لیے، ان میں حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دونوں شامل تھے۔ آپ نے کہا بخ بخ کا یا ابن ابی طالب اصبحت مولا یا مولا کل مسلم، کہا اے علی مبارک ہو، آج کے بعد تو ابو بکر کا بھی مولا ہو گیا، آج کے بعد تو عمر فاروق کا بھی مولا ہو گیا، ہم تیری ولایت کا اعلان کرتے ہیں اور تو آج کے بعد ہر مسلمان کا مولا ہو گیا، ہر مسلمان کا ولی ہو گیا۔ گویا فاروق اعظم نے اعلان کر دیا جو علی کو ولی اللہ نہ مانے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا علی ولی اللہ جب تاجدار کائنات نے اعلان کیا تو سب سے پہلے مبارکباد آ کے شیخین کریمین نے آ کے دی تھی۔ آگے چلیں، یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ حوالہ سن لیں، امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر الکبیر میں لے کے آئے، اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی روایت کیا، حضرت برا بن عازب نے بھی روایت کیا۔ عبداللہ ابن عباس اور برا بن عازب نے اس کو روایت کیا کہ جب آقا علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پہ جب یہ اعلان کیا، اللہ کہہ رہے پیارے اے رسول محتشم آپ اعلان کر دیجئے، جس بات کا حکم آپ کے اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیں، لوگوں سے نہ گھبرائیں، اللہ جو ہے آپ کی حفاظت کرنے والا۔ اگر یہ اعلان نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اب یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے آخری وقت پہ غدیر خم کے موقع پر، وہاں تو تاجدار کائنات سارا کچھ کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کا پرچم بلند کر چکے ہیں، جنگیں ہو چکی، بدر ہو چکی، احد ہو چکی، خندق ہو چکی، حنین ہو چکی، خیبر ہو چکی، مکہ فتح ہو چکا، اللہ کے دین کا نفاذ ہو چکا، پوری کائنات میں اسلام کا پرچم میرے آقا نے بلند کر دیا، خندقیں کھودی، اللہ کے دین کی خاطر پیٹ پہ پتھر باندھے، طائف کے بازاروں میں پاؤں لہو لہان کروائے، غاروں میں روتے رہے، باپ دادا کا وطن چھوڑا، دیس چھوڑا، دندان شہید کروائے، رخسار زخمی کروائے، سارا کچھ تو ہو چکا ہے۔ اللہ کہہ رہے یہ کام نہ کیا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، اور واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے نہ ڈرے، اللہ جو ہے آپ کی حفاظت کرنے والا۔ بڑی عجیب بات ہے، جب آقا علیہ السلام ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت اللہ کہتا نا واللہ یعصمک من الناس، پیارے لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ جو ہے آپ کا گارڈ، اللہ جو ہے لوگوں سے آپ کی حفاظت کرنے والا، کفار مشرکین منافقین سے آپ کی حفاظت کرنے والا اللہ جو کافی ہے۔ پتہ چلا یہاں جو بات ہے، یہاں جو بات ہے یہ اللہ بھی جانتا ہے، یہ ایسی بات ہے کہ لوگوں سے ہضم نہیں ہوگی۔ حضور کی اہل بیت کے دشمن تب بھی تھے، آج بھی ہیں، تب بھی وہ ذلیل ہی تھے، آج بھی وہ ذلیل ہیں، انشاءاللہ قیامت تک ذلیل ہی ہوتے رہیں گے۔ حضور کے اہل بیت کی عظمت کے ڈنکے تب بھی بج رہے تھے، آج بھی بج رہے ہیں، کل بھی بجیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس میں بھی جو حدیث میں دے رہا ہوں عبداللہ ابن عباس سے، برا بن عازب سے، وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو پیغام، وہ جو امر تھا، وہ جب ولایت علی کا تاجدار کائنات نے اعلان کیا تو تب یہ آیت مبارکہ اس سے پہلے نازل ہوئی تھی کہ اعلان کر دیں۔ جب آپ نے اعلان کر دیا تو پھر اس کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اب دین مکمل ہو گیا۔ تو پتہ چلا قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات ہیں، بے شمار، میں نہیں پہ اکتفا کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو آگے ذرا لے کے جانا چاہتا ہوں، بے شمار آیات ہیں کہ جن میں مولا کائنات علی المرتضی علیہ السلام آپ کی ولایت کے، علی ولی اللہ کے دلائل ملتے ہیں۔ اب جو اگلی بات کرنا چاہتا ہوں نا، جسے سن کے آپ کے سینوں میں ٹھنڈ پڑے گی، اور جو جن کے دلوں میں علی علیہ السلام کی محبت نہیں نا، جو منافق قسم کے لوگ ہیں، سمجھ لیں ان کو مروڑ اٹھیں گے۔ بڑی توجہ کے ساتھ اب یہ حصہ سنیں، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، میرے آقا نے 3 شہادتیں لی، 3 گواہیاں لی، یعنی پہلی اللہ کی، دوسری رسالت کی، اور تیسری علی ولی اللہ کی۔ جو لوگ کہتے ہیں بھائی علی ولی اللہ یہ تو شیعوں کا کھاتا ہے، یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے، یہ تو شیعوں کا مسلک ہے، یہ تو شیعوں کا ویژن ہے، یہ تو شیعہ مانتے ہیں علی ولی اللہ، جو اس طرح کی بات کرتا ہے اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ علی ولی اللہ یہ شیعت کا کھاتا نہیں ہے، یہ سنیت کا کھاتا بھی نہیں، یہ دیوبندیت کا کھاتا بھی نہیں، یہ وہابیت کا کھاتا بھی نہیں، یہ تو ایمانیت ہے۔ علی ولی اللہ یہ ایمان ہے، ایمان اور کل ایمان ہے۔ کسی بندے نے نیچے کمنٹ کیا ہوا تھا علامہ صاحب کے پاس تو دلیل ہی نہیں، علامہ صاحب نے ایسی علی ولی اللہ کہہ دیا۔ سنو ذرا،
तुम मुझे कहते हो कि दलील नहीं है, मैं अंबार लगाने लगा हूं दलाइल के, अली वलीउल्लाह पे, गदीर खुम के ऐलान पे, ऐलान गदीर पे, गदीर डिक्लेरेशन पे। पहली किताब, अभी मैं रेफरेंस दे रहा हूं, ये सारी सामने पड़ी है, मैंने इसके रेफरेंस भी लगा दिए, इनको हाईलाइट भी कर दिया है और सारा कुछ रख दिया, हवाले मैंने मेरे पास निशानियां लगी हुई पड़ी हैं, मैं भी खोल खोल के भी दिखाऊंगा आपको। पहले सुने अली वलीउल्लाह पे एतराज करने वालों, इमाम तिरमिज़ी अपनी जामे में यह हदीस लेके आए, अली वलीउल्लाह मान कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, विलायत अली का ऐलान, विलायत अली की शहादत जो ली थी ताजदार कायनात ने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं चाहता हूं कि आज इस फितने का कलाकमा कर दूं, आज इस फितने की जड़ काट दूं, आज इस फितने को मैं नेस्त और नबूद करना चाहता हूं, इसको समंदर के सपुर्द करना चाहता हूं। अगर मौला कायनात अली और मुर्तजा की वलायत के दुश्मन है तो मौला कायनात अली और मुर्तजा के दलाइल दे के कुरान और हदीस के डंके बजाने वाले मौला कायनात के गुलाम भी मौजूद हैं, और मैं उन गुलामों में से एक अदना सा गुलाम हूं जिसको लोग अल्लामा यासीन कादरी के नाम से जानते हैं। सुनो, ये हवाले मेरे याद रखना, पहले भी मेरे वीडियोस मौजूद हैं सोशल मीडिया पे और मेरे पेज पे जो अल्लामा यासीन कादरी फैंस पेज है, इसके अलावा यूट्यूब पे भी ये मेरे दलाइल मौजूद हैं अल्लाह के फजल करम से। लेकिन मैं अगर आप जवाब दे रहा हूं ना इनको, सफदर भट्टी और पूरी इनकी टीम एक पेज बनाया हुआ है इन्होंने अहल हदीस के नाम से, आप देखेंगे अहल हदीस कौन है। इमाम तिरमिज़ी अपनी जामे में ये हदीस लेके आए, अली वलीउल्लाह वाली, आगे मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा आपको, जरा मैं रेफरेंस दे रहा हूं। इमाम निसाई, ये सियासता दे रहा हूं, इमाम निसाई अस-सुनन में और खसाइस से अली इब्ने अबी तालिब में ये हदीस लेके आए। इमाम इब्ने माजा अपनी निसाई में लेके, ये पढ़ी हुई सारी सियासता मेरे सामने पड़ी हुई है, अरबी टेक्स्ट की सऊदी अरब से मंगवाई हुई है, मैं खोल के भी दिखाऊंगा। इमाम निसाई अपनी सुनन में ये हदीस लेके आए। इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मुस्नद में ये हदीस लेके आए, और एक और किताब है उनकी फजाइल सहाबा, उसमें भी ये हदीस लेके आए। इमाम अब्दुल रज़ाक अपनी अल मुसन्नफ में ये हदीस लेके आए, और इमाम अब्दुल रज़ाक इमाम बुखारी के दादा शेख हैं। ये मैं कोई कल के किसी मौलवी का हवाला नहीं दे रहा, मैं पहले कुरान के दलाल दिए, अब ताजदार कायनात के फरमान के दलाल दे रहा हूं। सुनो जरा, अभी तो वही कुछ नहीं। इसके अलावा इमाम इब्ने हब्बान अपनी सही में यह हदीस लेके आए। इमाम इब्ने जौजी सिफ़तु सफ़वा में यह हदीस लेके आए, 6वीं सदी हिजरी के इतने बड़े इमाम इस्मा रजाल हैं इमाम इब्ने जौजी, वो सिफ़तु सफ़वा में यह हदीस लेके आए। इमाम इब्ने अबी शैबा अपनी अल मुसन्नफ में यह हदीस लेके आए। इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में यह हदीस लेके आए। बिस्मिल्लाह। इमाम बेहकी अल इतिकाद में और अस-सुननुल कुबरा में यह हदीस लेके आए। इमाम तबरानी अल मुजमुल कबीर में, अल मुजमुल औसत में, अल मुजमुल सगीर में यह हदीस लेके आए। सुनते आए। इमाम इब्ने असाकिर अपनी तारीख दमिश्क अल कबीर में यह हदीस लेके आए। हाफिज इमादुद्दीन इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया और तफसीर इब्ने कसीर में यह हदीस लेके आए। खतीब बगदादी तारीख बगदाद में यह हदीस लेके आए। इमाम इब्ने असीर असदुल गाबा फी मारफत सहाबा में यह हदीस लेके आए। इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद व मंबाउल फ़वाइद में यह हदीस लेके आए। ये आगे इनवाइट करते जाएं दोस्तों को, मेरा ये पैगाम आगे शेयर करते जाएं, जितना कर सकते हैं ग्रुप में फेंकें, ग्रुप में डालें, पेजेस में इसको डालें और दोस्तों को इनवाइट करें, टाइमलाइन पे करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पैगाम, ये मैसेज पहुंचे। आज मैं खारजियत की जड़ काट रहा हूं अल्लाह के फजल करम से, ये रेफरेंस दे रहा हूं, सुनते हैं जरा। इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद व मंबाउल फ़वाइद में यह हदीस लेके आए। मुआरिदुज़ ज़मान में यह हदीस लेके आए। इमाम हैसमी की बात कर रहा हूं। इमाम नववी तहज़ीबुल अस्मा वल लुगात में यह हदीस लेके आए। इमाम इब्ने अबी आसिम अपनी अस-सुन्ना में यह हदीस लेके आए। इमाम मोहम्मद ज़िया मक़दसी अल हम्बली अल अहदीसुल मुख्तारा में यह हदीस लेके आए। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी फतहुल बारी में यह हदीस लेके आए। अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा में भी इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने इसको रवायत किया, यही हदीस को। अबू नुआइम हिलियतुल औलिया व तबकातुल अस्फिया में यह हदीस लेके आए। इमाम अबू याला अपनी मुस्नद में यह हदीस लेके आए। इमाम तयालसी अपनी मुस्नद में यह हदीस लेके आए। मुहिब तिबरी रियादुन नदरा फी मनाकिब नशरा में यह हदीस लेके आए। ज़खायर उकबा फी मनाकिब ज़विल कुर्बा में यह हदीस लेके आए मुहिब तिबरी। इमाम मिज़्ज़ी तहज़ीबुल कमाल में यह हदीस लेके आए। इमाम मिज़्ज़ी तोहफतुल अशराफ बिमारफतिल अतराफ में यह हदीस लेके आए। सुनते हैं। इमाम अब्दुल रऊफ अल मुनावी फैजुल कदीर में यह हदीस लेके आए। इमाम हिसामुद्दीन हिंदी कंजुल अमाल में यह हदीस लेके आए।
امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں یہ حدیث لے کے آئے، امام شاشی اپنی مسند میں یہ حدیث لے کے آئے، علامہ شوکانی فتح القدیر میں یہ حدیث لے کے آئے، امام ابن قتیبہ الامامہ والسیاسہ میں یہ حدیث لے کے آئے، امام طحاوی مشکل الاثار میں یہ حدیث لے کے آئے، عبداللہ بن مبارک پوری تحفۃ الاحوزی میں یہ حدیث لے کے آئے، امام واحدی اسباب النزول میں یہ حدیث لے کے آئے، امام ابن عقدہ کتاب المعلات میں یہ حدیث لے کے آئے، علامہ علوسی روح المعانی میں یہ حدیث لے کے آئے، امام ابن ابی حاتم تفسیر القرآن العظیم میں یہ حدیث لے کے آئے، امام زرقانی شرح الموہب الدنیا میں یہ حدیث لے کے آئے، امام جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر الدر المنصور میں یہ حدیث لے کے آئے، امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر الکبیر میں یہ حدیث لے کے آئے، شاہ اسماعیل محدث دہلوی، بٹی صاحب آپ سے مخاطب ہوں، یہ وہابیوں کے بہت بڑے، وہ ان کو شہید مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، اپنا ابو مانتے ہیں، اپنا بابا مانتے ہیں، شہید مانتے ہیں۔ شاہ اسماعیل محدث دہلوی صراط مستقیم میں یہ حدیث لے کے آئے، تمہارے گھروں کا حوالہ، تمہارے گھر کی دلیل، تمہارے گھر کا ایویڈنس، تمہارے گھر کا ریفرنس، خود کو اہل حدیث کہنے والوں، خود کو ان کا بڑا غلام منگتا جن کے نام پہ تم مدارس بناتے ہو، جن کے نام پہ سکول کے نام رکھتے ہو، شاہ اسماعیل محدث دہلوی صراط مستقیم میں یہ حدیث لے کے آئے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تفہیمات الہیہ میں یہ حدیث لے کے آئے، شاہ ولی اللہ کی بات کر رہا ہوں، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی شرف الموبد لآل محمد میں یہ حدیث لے کے آئے، علامہ ناصر الدین البانی، میں تو سیاستہ دے رہا ہوں، بڑے بڑے ائمہ بتا رہا ہوں، لیکن ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں سے بھی لاؤں نا، علامہ ناصر الدین البانی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں یہ حدیث لے کے آئے، تمہارے گھر کے حوالے، تمہارے بڑوں کے حوالے، تمہارے ابو کے ریفرنس دے رہا ہوں، علامہ ناصر الدین البانی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں یہ حدیث لے کے آئے، امام بزار اپنی مسند میں یہ حدیث لے کے آئے، مجدد الافسانی مکتوبات امام ربانی میں یہ حدیث لے کے آئے، ابن حجر مکی سوائق محرقہ میں یہ حدیث لے کے آئے، امام ابن حجر مکی، یہ میرے ہاتھ میں سوائق محرقہ، سوائق محرقہ میں امام جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء میرے ہاتھ میں، ابھی تو میں آ رہا ہوں کتب پہ، ابھی تو میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، محالی تمالی میں یہ حدیث لے کے آئے، علامہ ابو محاسن المختصر من المختصر میں یہ حدیث لے کے آئے، عبید اللہ امرتسری سیرت امیر المومنین میں یہ حدیث لے کے آئے، یہ تقریباً کچھ 60 سے زائد کتب اور 50 سے زائد میں نے ائمہ بتا دیے، جن میں فقط یہ حدیث علی ولی اللہ والی، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، سینکڑوں ریفرنس، کوئی حدیث کا امام ایسا نہیں، کوئی فقہ کا امام ایسا نہیں، کوئی تاریخ کا امام ایسا نہیں، کوئی مورخ ایسا نہیں، کوئی مفسر ایسا نہیں، کوئی محدث ایسا نہیں، کوئی صوفی ایسا نہیں کہ جس نے ولایت علی کے ڈنکے نہ بجائے ہو، تاجدار کائنات کا فرمان آگے حضور کی امت تک نہ پہنچایا ہو۔ اب آگے چلو، یہ تو تھے کتب حدیث کے ریفرنس اور ائمہ، اب میں بتاتا ہوں کہ کس کس صحابی نے، تابعین تبع تابعین نے ولایت علی کے ڈنکے بھی بجائے ہیں، علی ولی اللہ کا اعلان بھی کیا ہے، حدیث کو آگے روایت بھی کیا ہے۔ سب سے بڑا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کو روایت کیا، عمر بن خطاب نے اس حدیث کو روایت کیا، زید بن ارقم نے اس حدیث کو روایت کیا، ابو ہریرہ نے اس حدیث کو روایت کیا کثرت کے ساتھ، سعد بن ابی وقاص نے اس حدیث کو روایت کیا، اشرا مبشرہ، عمار بن یاسر نے اس حدیث کو روایت کیا، انس بن مالک نے اس حدیث کو روایت کیا، ابو سعید خدری نے اس حدیث کو روایت کیا، طلحہ بن عبید اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا، عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کو روایت کیا، عبداللہ بن عباس نے اس حدیث کو روایت کیا، عمران بن حسین نے اس حدیث کو روایت کیا، ابو طفیل نے اس حدیث کو روایت کیا، ابو بریدہ نے اس حدیث کو روایت کیا، ابو بردہ نے اس حدیث کو روایت کیا، ابو ایوب انصاری نے اس حدیث کو روایت کیا، سعید بن وہب نے اس حدیث کو روایت کیا، عمر بن العاص نے اس حدیث کو روایت کیا، برا بن عازب نے اس حدیث کو روایت کیا، عمیر بن سعد نے اس حدیث کو روایت کیا، سعد بن ابی وقاص نے اس حدیث کو روایت کیا، عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے اس حدیث کو روایت کیا، عبداللہ بن بریدہ سلمی نے اس حدیث کو روایت کیا، عمر بن زیمر نے اس حدیث کو روایت کیا، ابو اسحاق نے اس حدیث کو روایت کیا، عمر بن میمون نے اس حدیث کو روایت کیا، حضرت جریر نے اس حدیث کو روایت کیا، حضرت حذیفہ نے اس حدیث کو روایت کیا، جابر بن عبداللہ نے اس حدیث کو روایت کیا، عبد الرحمن بن ثابت نے اس حدیث کو روایت کیا، ابو جعفر نے اس حدیث کو روایت کیا، حبشی بن جنادہ نے اس حدیث کو روایت کیا، عبد الرحمن بن عبد الرب انصاری نے
اس حدیث کو روایت کیا، خزیمہ بن ثابت نے اس حدیث کو روایت کیا، سہل بن حنیف نے اس حدیث کو روایت کیا، عمر بن محسن نے اس حدیث کو روایت کیا، ابو زینب نے اس حدیث کو روایت کیا، ابو فضالہ انصاری نے اس حدیث کو روایت کیا، نعمان بن عجلان انصاری نے اس حدیث کو روایت کیا، ززان بن عمر نے اس حدیث کو روایت کیا، محمد بن حنفیہ نے اس حدیث کو روایت کیا، زید بن یسین نے اس حدیث کو روایت کیا، عبداللہ بن محمد نے اس حدیث کو روایت کیا، عامر بن سعد بن ابی وقاص نے اس حدیث کو روایت کیا، حبیب بن بدیر نے اس حدیث کو روایت کیا، سعد بن عبیدہ نے اس حدیث کو روایت کیا، سفیان بن عیینہ نے اس حدیث کو روایت کیا، حسن بن حارث نے اس حدیث کو روایت کیا، ابن واصلہ نے اس حدیث کو روایت کیا، عطیہ اوفی نے اس حدیث کو روایت کیا، مالک بن حویرث نے اس حدیث کو روایت کیا، عبداللہ بن ثابت نے اس حدیث کو روایت کیا، ابو بکر صدیق نے اس حدیث کو روایت کیا، عثمان غنی نے اس حدیث کو روایت کیا، اسماء بنت امیس نے اس حدیث کو روایت کیا، حسان بن ثابت نے اس حدیث کو روایت کیا، امام حسین نے اس حدیث کو روایت کیا، زبیر بن عوام نے اس حدیث کو روایت کیا، زید بن حارث نے اس حدیث کو روایت کیا، سلمان فارسی نے اس حدیث کو روایت کیا، ام المومنین ام سلمہ نے اس حدیث کو روایت کیا، سمرہ بن جندب نے اس حدیث کو روایت کیا، سہل بن سعد انصاری نے اس حدیث کو روایت کیا، ام المومنین عائشہ صدیقہ نے اس حدیث کو روایت کیا، حضرت عباس نے اس حدیث کو روایت کیا، عبد الرحمن بن عوف نے اس حدیث کو روایت کیا، عبداللہ بن مسعود نے اس حدیث کو روایت کیا، عقبہ بن عامر نے اس حدیث کو روایت کیا، عثمان بن حنیف نے اس حدیث کو روایت کیا، عدی بن حاتم نے اس حدیث کو روایت کیا، ابو رافع نے اس حدیث کو روایت کیا، ابو امامہ باہلی نے اس حدیث کو روایت کیا، ابو الحمراء نے اس حدیث کو روایت کیا، قیس بن ثابت نے اس حدیث کو روایت کیا، ہشام بن عتبہ نے اس حدیث کو روایت کیا، سالم نے اس حدیث کو روایت کیا، علی بن ابی طالب نے اس حدیث کو روایت کیا، امام حسن نے اس حدیث کو روایت کیا، فاطمہ الزہرا نے اس حدیث کو روایت کیا، فاطمہ بنت حمزہ نے اس حدیث کو روایت کیا، ام ہانی نے اس حدیث کو روایت کیا، امام زین العابدین نے اس حدیث کو روایت کیا، عبداللہ بن جعفر نے اس حدیث کو روایت کیا، میمون ابو عبداللہ نے اس حدیث کو روایت کیا، عمر بن ابی سلمہ نے اس حدیث کو روایت کیا، خزائی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ یہ 100 سے زائد میں نے صحابہ تابعین جو ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا، اور سینکڑوں میں نے محدثین کے حوالے آپ کو دیے۔ ہر صحابی، ہر امام، ہر صوفی، ہر مفسر، ہر مورخ، ہر محدث ولایت علی کے ڈنکے بجاتا رہا، ولایت علی کے اعلان کرتا رہا، دنیا کو بتاتا رہا، تاجدار کائنات کا فرمان پہنچاتا رہا۔ اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والوں، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والوں، تاجدار کائنات کی رسالت کا اعلان اور اقرار کرنے والوں، آؤ ولایت علی کا اعلان بھی کرو، اس کا اقرار بھی کرو۔ بچا کون ہے مجھے یہ بتائیں یار، کیا کروں نادیہ؟ انہوں نے پتہ نہیں آپ کا واسطہ کن سے پڑا ہوا ہے؟ یہ ڈاکٹر طاہر القادری کے جوڑے اٹھانے والا بیٹھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ سینکڑوں، کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، کوئی محدث نہیں، کوئی مفسر نہیں، کوئی مورخ نہیں، کوئی مجدد نہیں جو ولایت علی کے ڈنکے نہ بجاتا ہو۔ کوئی صوفی ایسا نہیں، چاہے وہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی ہو، بہاؤالدین زکریا ملتانی ہو، شہنشاہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو، داتا گنج بخش علی حجویری ہوں، بابا فرید ہوں، قطب الدین بختیار کاکی ہوں، نظام الدین اولیاء ہوں، سری سکتی ہوں، معروف کرنی ہوں، بشر الحافی ہوں، زنون مصری ہوں، اویس کرنی ہوں، حسن بصری ہو، کوئی صوفی اس وقت تک صوفی نہیں بنا جس نے ولایت علی کا اعلان نہیں کر لیا، اقرار نہیں کر لیا۔ تم کہتے ہو ولی اللہ یہ شیعوں کا کھاتا ہے، یہ شیعوں کا کھاتا نہیں، یہ ایمان کا کھاتا ہے۔ نادیہ وہ بلازوں کی کتاب دکھائیں، السیف الجلی دکھائیں ذرا مجھے، میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں سیدی و مرشدی و سندی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی، آپ کی یہ کتاب ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی۔ یہ آپ نے کوئی 300 350 حوالے دیے صرف ایک ہی حدیث پہ، علی ولی اللہ پہ، جس نے سارے حوالے تخریج کے ساتھ پڑھنے ہوں۔ یہ حضور شیخ الاسلام کی 1400-1500 سالہ اسلام کی تاریخ میں سب سے انوکھی کتاب ہے۔ میں تو اس کو امام نسائی کی جو خصائص علی بن ابی طالب ہے اس کے ہم پلہ کہتا ہوں۔ اتنا کام کیا محبت علی میں۔ آپ نے کہا کہ جو ولایت علی کا منکر ہے نا، اس کی گردن پہ میری یہ کتاب چمکتی تلوار ہے۔ جو علی کو ولی نہیں مانتا، جو علی ولی اللہ کا منکر ہے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری تخریج کے ساتھ، متن کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ کہتے ہیں جو ولایت علی کا منکر ہے اس کی گردن پہ میری یہ کتاب چمکتی تلوار ہے۔ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ کی توحید کو بھی مان لے، حضور کی رسالت کو بھی مان لے، جو ولایت علی کا منکر ہو جائے، اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق اور واسطہ ہے۔ کتنا ٹائم ہو گیا یعنی گفتگو کتنا دورانیہ ہو گیا؟ یعنی کہ جو اللہ کی توحید کو مانے، جو تاجدار کائنات کی رسالت کو مانے، مولا کائنات علی المرتضیٰ کی جو ولایت کو نہ مانے، یہی بات میں نے کی تھی نا جو ان کو بڑی چبھی تھی، بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے کہا تھا اس کا اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، دور کا بھی نہیں۔ تو انہوں نے نیچے مجھے گالی گلوچ کیا، رد نہیں کر سکے۔
اللہ کے فضل و کرم سے نہ کوئی کر سکے گا. جو بات میں آپ کو سنا رہا ہوں, جو حدیث دے رہا ہوں, روح زمین کا کوئی ملا, کوئی ملوانا, کوئی ٹھیکیدار یہ نہیں کہہ سکے گا کہ جو حدیث آپ دے رہے ہیں یہ ہے ہی نہیں. یہ کسی میں جرات نہیں ہے کہ اس بات کو رد کر دے. میں نے کہا جب تک علی سے محبت نہ ہو, علی کی ولایت کا جب تک اعلان نہ کوئی کرے, وہ مومن ہی نہیں بنتا. اب میں چاہتا ہوں اور حدیث آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آج اس فتنے کا میں کلا کما کر دوں. آج اس فتنے کو میں نیست و نبود کرنا چاہتا ہوں. یہ جو حدیث آپ کو دینا چاہتا ہوں اس کو امام ترمذی اپنی جامع میں لے کے آئے. یہ میرے سامنے جامع ترمذی, یہ عربی ٹیکسٹ کی کتاب ہے, سعودی عرب کی چھپی ہوئی, وہاں سے لے کے آیا ہوں میں. ابھی میں نے نشانیاں لگائی, میں کھول کھول کے بھی آپ کو دکھاؤں گا. یہ جامع ترمذی عربی ٹیکسٹ کی کتاب, سعودی عرب کی چھپی ہوئی. خود کو حدیث کہنے والوں, خود کو حدیث کے وارث کہنے والوں, یہ حدیث تمہارے سامنے بیٹھا ہے. ہم ہیں حدیث والے, ہم تاجدار کائنات کی حدیث کو چومتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں, سر پہ رکھتے ہیں. تم خود کو حدیث کے وارث بھی کہتے ہو اور حضور کی حدیث کا مذاق اڑاتے ہو, کہتے ولی اللہ شیعوں کا کام ہے. آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ جو ولی اللہ نہیں مانتا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے. آج میں تمہیں سیاستہ دکھاؤں گا بھی, پڑھاؤں گا بھی, سناؤں گا بھی, سکھاؤں گا بھی, بتاؤں گا بھی. پتہ نہیں تمہارا کن سے واسطہ پڑا ہوا ہے. یہ ڈاکٹر طاہر القادری کے جوڑے اٹھانے والا بیٹھا ہے جرات تو گجرانوالہ میں رہتا ہوں میں. پرماننٹ کے لیے میرا اوپن چیلنج ہے, 0306152508 نمبر نوٹ کر لو. جب تمہارا جی چاہے آ جانا دلائل مانگنے, آ جانا ریفرنس دوں گا, کھول کھول کے دکھاؤں گا, ولایت علی کے ڈنکے بجاؤں گا اور بجاتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. بابا کے توہل بجاتا ہوں اور بجاتا رہوں گا جب تک سانس چلتی ہے. جامع ترمذی ہماری سیاستہ اور لے گئے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی. آقا علیہ السلام کی فرمان, آقا علیہ السلام کی حدیث. میرے آقا نے فرمایا ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مومن بعدی, کل مومن بعدی. میرے آقا نے فرمایا علی مجھ سے, میں علی سے, اور علی میری زندگی میں بھی ولی ہے اور میں جب ظاہراً چلا جاؤں گا میرے بعد بھی علی ولی اللہ ہے. چلے بھائی, کریں ولایت علی کا انکار, اڑائیں مذاق علی ولی اللہ کا, اس کو شیعت کے کھاتے میں ڈالیں اگر ضرورت ہے تو. عمران بن حسین حدیث کے راوی, اور یہ حدیث ہماری سیاستہ جامع ترمذی کی میں نے دی ہے آپ کو. جامع ترمذی, میرے آقا نے فرمایا کہ علی آج بھی تمہارا مولا اور ولی ہے, اور جب میں ظاہراً چلا جاؤں گا میرے بعد بھی علی ہر مومن کا ولی ہے, ہر مسلم کا ولی ہے. پتا چلا احادیث کی روح سے مسلم وہ ہے, مومن وہ ہے جو علی ولی اللہ کا اقرار کرے, جو علی ولی اللہ کا اقرار کرے. جو منکر ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. میں یہ آپ کو جلدی جلدی ریفرنس دے رہا ہوں. پھر عمر بن میمون اس حدیث کے راوی, اور یہ حدیث امام احمد بن حنبل کی مسند کی. میرے آقا نے مولا کائنات کو مخاطب کرتے فرمایا علی انت ولی فی کل مومن بعدی, اے علی تو ہر مومن کا میرے بعد بھی ولی ہے. جو تجھ کو ولی اللہ مانے گا وہی مومن ہوگا, جو تجھے ولی اللہ نہیں مانے گا اس کا نہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا نہ ایمان کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا. اسی طرح حضرت بریدہ کے بیٹے ہیں, انہوں نے روایت کیا اپنے والد سے, یعنی حضرت بریدہ سے. آقا علیہ السلام نے فرمایا, یہ تاجدار کائنات کی حدیث میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من کنت ولیہ فعلی ولیہ, یہ بھی تاجدار کائنات کا فرمان ہے, جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے. یعنی جو مصطفیٰ کو ولی مانتا ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ علی کو بھی ولی مانے. اسی لیے میرے آقا نے غدیر خم پہ یہ اعلان کیا تھا اللہ والے من والا وعد من آدھا وخذل من خذلہ وانصر من نصرہ. مذاق سمجھا ہوا ہے آپ لوگوں نے, آپ لوگوں کو کسی نے حدیث سنائی نہیں, پڑھائی نہیں. میرے آقا نے فرمایا تھا اللہ مولا کے رولا ڈالنے والوں. میرے آقا نے کہا تھا مولا تو بھی اس کا ولی مان, جو علی کو ولی مانے, تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے, تو اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے جو علی کی مدد نہیں کرتا, جو علی کو مولا نہیں مانتا, علی کو مولا نہیں جانتا. تو پتا چلا اللہ اس کا ولی اور مولا ہے جس کا مصطفیٰ ولی اور مولا ہے, اور مصطفیٰ اس کا ولی اور مولا ہے جس کا علی ولی اور مولا ہے. جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں, جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں. آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث لے کے آئے. میرے آقا نے فرمایا اوسی من آمن بی وصدقنی بولایت علی ابن ابی طالب,
میرے آقا نے فرمایا اس کو وصیت کرتا ہوں جو مجھ پر ایمان لایا ہے، میری تصدیق کرتا ہے، جو مجھ پر ایمان لایا اس کو وصیت کرتا ہوں کہ ولایت علی کے بھی ڈنکے بجائے، ولایت علی کا بھی اقرار کرے، اعلان کرے۔ جو مجھ پر ایمان لایا ہے، خود کو مومن کہتا ہے، اس کو میں یہ وصیت کر رہا ہوں کہ مجھ پر ایمان لاؤ گے تو یہ ایمان تب قابل قبول ہوگا جب علی کو بھی ساتھ ولی اللہ مانو گے۔ جو نعرہ رسالت لگائے، نعرہ حیدری نہ لگائے، اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق اور واسطہ؟ میرے آقا فرماتے ہیں من تولاہ فقط تولانی ومن تولانی فقط تولی اللہ، جس نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، علی کو مولا جانا، اسی نے مجھے مولا جانا، جس نے مجھے مولا جانا اس نے اللہ کو مولا جانا۔ بار بار پلٹ پلٹ کے کثرت کے ساتھ یہ حدیث ہر صحابی، ہر محدث اس کو روایت کر رہا ہے کہ علی ولی اللہ کے بغیر گزارے ہی نہیں۔ صحابہ مبارک دے رہے ہیں، ولایت علی کے ڈنکے بجا رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، تم کہتے ہو پتہ نہیں کدھر لکھا ہوا ہے، کہتے ہو کہ جو علی کو ولی اللہ نہیں مانتا پھر کیا ہوا، وہ مومن ہی ہے۔ اچھا مومن ہے؟ یہ میرے سامنے جامع ترمذی، یہ دیکھیں ذرا، یہ جامع ترمذی، یہ سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب ہے، عربی ٹیکسٹ کی کتاب ہے۔ یہ جامع ترمذی ہماری سیاستہ، اس کو میں ذرا کھولنے لگا ہوں، پتا چل جاتا ہے ابھی۔ اگر سیاستہ سے ایمان نہیں بنتا تو پھر کیسے بنتا ہے؟ اگر تاجدار کائنات کی جو احادیث ہیں سیاستہ، اگر وہ بھروسے کے لائق نہیں تو پھر آپ کا ایمان آپ ہی کو مبارک ہو، پھر ایمان بچتا کہاں ہے؟ یہ میں نے آپ کے سامنے جامع ترمذی سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس کی حدیث کا نمبر ہے 3717، 3717 کتاب المناقب، اس کا صفحہ نمبر ہے 846، اور اس کا جو صفحہ ہے وہ رائٹ سائڈ کا۔ دارالسلام کی عربی ٹیکسٹ کی چھپی ہوئی کتاب یہ جامع ترمذی، اس کی حدیث کا نمبر 3717، صفحہ نمبر 846، اور جو پیج ہے اس کی دائیں سائڈ لاسٹ کی حدیث وہ کیا ہے؟ امام بخاری نے قتیبہ سے اس کو لیا ہے، یعنی امام بخاری قتیبہ سے لے رہے ہیں، اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ولایت علی ولی اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جب ہم نے کسی کا ایمان چیک کرنا ہوتا، جب کسی کا ایمان چیک کرنا ہوتا تو ہمارے پاس ایک معیار تھا، ایک پیمانہ تھا، ایک لیکٹومیٹر تھا۔ آپ اس میں دودھ ڈال لیں، لیکٹومیٹر دبوئیں، وہ لیکٹومیٹر آپ کو بتا دے گا کہ دودھ خالص ہے کہ ملاوٹ والا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان چیک کرنے کے لیے، ایمان پرکھنے کے لیے ہمارے پاس بھی ایک لیکٹومیٹر تھا، ایک پیمانہ تھا، ایک ٹول تھا، ایک دستور تھا، ایک قانون تھا، ایک آئین تھا، ایک فارمولہ تھا، ایک کلیہ تھا جس سے ہم ایمان چیک کرتے تھے۔ اے پیارے مصطفیٰ کے صحابی، اس کی توحید کی بات سے ایمان چیک کرتے تھے، رسالت کی بات سے ایمان چیک کرتے تھے، داڑھی سے ایمان چیک کرتے تھے، داڑھی رکھی ہوئی ہے مومن ہی ہوگا، نمازوں سے، حج سے، عمرہ سے، زہد سے، ورع سے، تقوی سے، طہارت سے، یقظہ سے، بیداری سے، کس سے ایمان چیک کرتے تھے؟ آپ فرماتے نہیں ندانو، ان سے ایمان چیک نہیں ہوتا، جس کا ایمان چیک کرنا ہوتا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کا ایمان چیک کرنا ہوتا ہم اس کے سامنے کیا کرتے؟ انا کنا لنعرف المنافقین نحن معاشر انصار ببغضهم علی ابن ابی طالب، رواہ ترمذی۔ آپ کہتے ہیں جس کا ایمان چیک کرنا ہوتا ہم ایسا کرتے کہ اس کے سامنے علی کا نام لیتے۔ یہ میں جامع ترمذی دے رہا ہوں، ہماری سیاستہ یہ دیکھ لیں، یہ جامع ترمذی سعودی عرب کی عربی ٹیکسٹ کی چھپی ہوئی کتاب۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کے سامنے علی کا نام لیتے، اگر تو علی کا ذکر سن کے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی، خوشی آ جاتی، مسرت آ جاتی، خوش ہوتا اور علی علی کے نعرے لگاتا، علی کے خصائص سن کے، علی کے مناقب سن کے، علی کی عظمت سن کے، رفعت سن کے، فضیلت سن کے، فضائل سن کے چہرے پہ آتی رونق، تو ہم سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے پکا مومن ہے۔ اگر علی کے ذکر سے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا، قبض کی کیفیت آ جاتی، مروڑ اٹھنے لگتے، اگر مگر اف بٹ کرتا تو ہم نہ اس کی نماز دیکھتے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زہد، نہ برا، نہ تقوی، نہ طہارت، نہ یقظہ، نہ بیداری، کچھ نہ دیکھتے، نہ قیام، نہ رکوع، نہ سجود، بس سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے۔ علی کے ذکر سے جس کے چہرے پہ رونق نہ آتی ہم کہہ دیتے یہ پکا منافق ہے۔ حضور کے صحابہ کا عمل بتا رہا ہوں، پتا چلا حضور اگر مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہوتی تو وہ علی کی محبت سے کرتے تھے۔ جو ولایت علی کا اقرار کرتا، جو اعلان کرتا، جو علی کی محبت میں جس کے چہرے پہ خوشی آتی، رونق آتی، مسرت آتی، صحابہ اسی کو مومن کہتے تھے۔ اگر علی کے ذکر سے جو خوش نہ ہوتا
وہ اس کی نمازیں نہ دیکھتے تھے، نہ حج، نہ عمرے، نہ زہد، نہ فرا، نہ تقویٰ، نہ طہارت، کہتے تھے پکا منافق ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی علامہ صاحب وہ صحابہ کا عمل ہے ہم نہیں مانتے، چلو صحابہ کی نہ مانو، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں انہیں کی تو مان لو نا۔ ادھر ہی جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، میں ابھی مسلم سے بھی دے سکتا ہوں آپ کو، سیاہ ستہ بڑی پڑی ہے، نسائی، ابو داؤد، ترمذی۔ ادھر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر رہی ہیں، ادھر ہی ساتھ جڑی ہوئی حدیث ہے۔ آپ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مومن، یہ جامع ترمذی۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل ایمان کی امی جان، جو ان کو امی نہ مانے پکا کافر۔ آپ کہتی کہ آقا علیہ السلام کا فرمان میں نے خود سنا، آقا نے فرمایا کہ جو منافق ہے وہ علی سے محبت نہیں کر سکتا، اور جو پکا مومن ہے وہ علی سے بغض حسد نہیں رکھ سکتا۔ تو پتہ چلا مومن ہی وہ ہے جو علی سے محبت کرے، ولایت علی کا اعلان کرے، اقرار کرے۔ اس بندے کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں جو ولایت علی کا منکر ہے، جو علی سے محبت نہیں کرتا، پیار نہیں کرتا، اس کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق اور واسطہ؟ میرے آقا نے ایمان کو جوڑا ہی علی کی محبت کے ساتھ ہے۔ آ گیا یہ دوسرا حوالہ، آگے پھر دیتا ہوں ایک اور حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، یہ دیکھ لیں ذرا دوست بہن بھائی صاحب، یہ صحیح مسلم سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب، سیاہ ستہ کی چوٹی کی کتاب صحیح مسلم، یہ دیکھ لیں، اس کا چہرہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، عربی ٹیکسٹ کی چھپی ہوئی کتاب ہے، یہ دیکھ لیں ذرا، یہ میں تھوڑا سا دور بیٹھا ہوں قریب نہیں آ سکتا، یہ دیکھ لیں، یہ صحیح مسلم، یہ صحیح مسلم۔ اب آپ پہلے میں نے جامع ترمذی دی، سیاہ ستہ، پہلے سینکڑوں میں نے حوالے دیے، ریفرنس دیے، سینکڑوں، یہ ساری پڑھی ہوئی ہے میرے پاس، لائبریری سینکڑوں کتب پڑھی ہوئی ہے میری لائبریری میں، سینکڑوں، اس پہ تو ساری رات لگ جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ جی ہاں جی پارٹ وائز کر لیتے، بس میں یہ دو چار حوالے دے کے بس کلوز کر رہا ہوں، میرا خیال اسی میں خارجیت کی جڑ میں نے کاٹ دیا، کلا کما کر دیا۔ یہ صحیح مسلم میرے ہاتھ میں ہے، صحیح مسلم، سیاہ ستہ کی چوٹی کی کتاب، امام بخاری کے شاگرد امام مسلم، اس کی حدیث کا نمبر 131، 131، کتاب الایمان۔ سبحان اللہ، تم کہتے ہو کہ علی ولی اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، کتاب الایمان میں لے کے آئے ہیں امام مسلم، آؤ تمہیں ایمان بتاؤں۔ صفحہ نمبر 50، یہ جو میرے ہاتھ میں مسودہ ہے، یہ جو نسخہ ہے، سوری میرے ہاتھ میں یہ جو نسخہ ہے سعودی عرب کا چھپا ہوا، اس کا صفحہ نمبر 50، حدیث کا نمبر 131، مولا کائنات علی المرتضی حدیث کے راوی۔ آپ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے بلایا اور بلا کے کہا علی والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لہد النبی الامی الی ان لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، رواہ مسلم۔ چلے بھائی صحیح مسلم، مولا کائنات کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے بلایا اور کہا علی قسم ہے اس خدا کی جس نے دانے کو چیرا جاندار پیدا کوئی، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں سوائے مومن کے علی تجھ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا، اور سوائے بدبخت منافق کے تیرے ساتھ حسد اور بغض کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ صحیح مسلم ہے میرے ہاتھ میں، خود کو اہل حدیث کہنے والوں، یہ صحیح مسلم میرے ہاتھ میں، صحیح مسلم، یہ ترمذی، یہ ابو داؤد، یہ نسائی، یہ ابن ماجہ، یہ احمد بن حنبل کی مسند، یہ سائق محرقہ، یہ طریق الخلفاء، کتنے ریفرنس دوں، کتنے حوالے دوں؟ میرے آقا نے فرمایا مومن ہی وہ ہوگا جو علی سے محبت کرے گا، جو علی کی عظمت کے، رفعت کے ڈنکے بجائے گا۔ امام جلال الدین سیوطی جامع صغیر میں لے کے آئے، میرے آقا نے فرمایا باب حتۃ من دخل منہ کان مومنا ومن خرج منہ کان کافرا، علی وہ دروازہ حتہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ مومن ہو گیا، جو اس سے خارج ہو گیا وہ کافر ہو گیا، منافق ہو گیا۔ حب علی براۃ من النفاق، علی کی محبت نفاق سے دور کرتی ہے۔ حب علی براۃ من النار، علی کی محبت جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ حب علی یاکل الذنوب کما یاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے، مٹا دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو پتہ چلا صاحب ایمان وہ ہے، مومن وہ ہے، مسلم وہ ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہو، جو اللہ کی توحید کو بھی مانتا ہو، جو تاجدار کائنات کی رسالت کو بھی مانتا ہو، جو علی اور مرتضیٰ کی ولایت کو بھی مانتا ہو، پھر جا کے وہ مومن بنے گا، مسلم بنے گا۔ تو اس لیے یہ شیعت نہیں، علی ولی اللہ کا نعرہ شیعت کے کھاتے میں نہ ڈالو، یہ سنیت بھی نہیں، یہ وہابیت بھی نہیں، یہ دیوبندیت بھی نہیں، یہ تو ایمانیت ہے۔